ہے، مگر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ شب قدر ہے اور قابل احترام ہے جس میں ایک لفظی قرآن نازل ہوا ہے، ایک لفظی قرآن جس میں نازل ہوا ہے، اگر وہ ظرف شب قدر کی لیلۃ القدر کے عنوان سے قدر منزلت والی ہے تو جس کی آغوش میں 11 بولتے قرآن یقیناً اس کی عظمتیں اس لائق ہیں، اس اعتبار سے کی جا سکتی ہیں کہ ان کی تشبیہ لیلۃ القدر سے دی گئی، اور شاید اسی لیے کہا گیا کہ اگر 11 بولتے قرآن جس کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں، اگر دنیا اس ذات کو سمجھ جائے تو لفظوں کا قرآن بھی کائنات کے سمجھ میں آ گیا، جس میں فاطمہ کی عظمت ہے۔ اس سورہ کے ضمن میں علامہ فخر الدین رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر کے عنوان سے بڑی لمبی چوڑی 26-27 جلدوں میں آپ کی تفسیر اور بڑی مارکت العرب تفسیر ہے، آپ نے بڑے عقلی گدے لگائے ہیں۔ یہ اور باتیں تنقید کرنے والے اس لفظ کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ اتنی پھیلا دی گئی ہے تفسیر کہ اس میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے، اتنی پھیلا دی گئی ہے تفسیر کہ اصل تفاسیر میں حالانکہ شاید یہ مبالغہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے، بلکہ اس میں تفاسیر بھی ہیں۔ انسان کو منصف ہونا چاہیے، چاہے کتاب اپنی ہو یا پرائی ہو۔ علم کے تقاضے یہ ہیں کہ جس کتاب کو پڑھا جائے اس کے ساتھ انصاف سے کام کیا جائے، اور علامہ فخر الدین رازی نے بہت سی جگہوں پر انصاف کیا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے گناؤں کہ کہاں کہاں علامہ فخر الدین رازی نے انصاف کیا ہے، مگر اس مقام پر انہوں نے آ کے کہا کہ جو شے باعظمت ہوتی ہیں انہیں پروردگار عالم پردہ خفا میں رکھتا ہے، انہیں پردہ خفا میں رکھتا ہے، انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ ان کی عظمت ہی یہ ہے کہ اس کا اظہار نہ ہونے پائے، ان کی عظمت یہ ہے۔ بھئی لیلۃ القدر قرآن خود کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی تم عظمت لیلۃ القدر سے واقف نہیں۔ ہم لیلۃ القدر کی عظمت کو کجا، ہم تو اس رات سے بھی واقف نہیں کہ کون سی ہے، اس رات سے بھی واقف نہیں ہے۔ 5 قول لیلۃ القدر کے سلسلے میں ذکر کیے ہیں، 17 کی رات ہے، 19 کی رات ہے، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے یا 27 کی رات ہے۔ ایسا نہیں کہ برادران اہل سنت کی یہاں 27 کی روایت ہے، ہمارے یہاں بھی 27 کی روایت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایسر اللیالی یا ایسر اللیلتین میں 21 اور 23 پر شبہ ظاہر کیا علماء نے، مگر یہ تو نہیں بتایا نا کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ پروردگار جب تجھے شب قدر کی عظمت کو بتانا تھا ہمیں ایک رات دے دیتا، ہم اسی رات عبادت کر لیتے۔ کہا اس رات کی عظمت یہ ہے کہ 5 راتوں کو سمیٹو تب جا کے ایک رات تمہیں میسر ہے۔ 5 راتوں کی عبادت کرو تب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی ہے۔ 5 قول لیلۃ القدر سلسلے میں آپ نے محسوس کر لی، 5 ہی قول علماء نے صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے بارے میں بیان کیا۔ اب تاریخ میں نہیں بتاؤں، ایام کے حساب سے گفتگو کروں گا، دن کے حساب۔ پہلی روایت یہ کہ پیغمبر اسلام کی وفات یا شہادت کے بعد صدیقہ طاہرہ 40 دن زندہ رہی۔ اب آپ یہاں سے جوڑتے چل جائیں گے، 40 دن کا مطلب ہے 28 صفر نبی رحمت کا وصال ہے، شہادت ہے، وفات ہے، تاریخ ہے، اس دار دنیا سے پیغمبر رسول میں 2 دن سفر ہے، ماہ ربیع الاول کے 30 دن اور ماہ ربیع الثانی کے 8 دن، یعنی 8 ربیع الثانی کو کہتے ہیں کہ شہادت ہے، یہ پہلی تاریخ 8 ربیع الثانی۔ اس میں کتنے دن ہوئے؟ 40 ہو گئے نا، 2 ادھر 30 ادھر اور 8 ادھر، میرا اگر حساب کمزور ہے آپ ٹھیک کرتے چلے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ 8 دوسری روایت ہے 45 دن، اسی میں 5 اور جوڑ دیجیے، 8 ربیع الثانی سے 5 اور جوڑ دیجیے، 13 ربیع الثانی، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 45 دن۔ اب آئیے اس کے بعد دوسری روایت کہتی ہے 75 دن،
تو 13 ربیع الثانی سے 30 دن اور جوڑ لیجیے، 13 جمادی الاولیٰ جو آج کی تاریخ ہے، کتنے دن ہوئے؟ سمجھ آ رہا ہے میرے نوجوان دوستوں کو؟ میں بہت آہستہ آہستہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، خطابت کے مرحلے میں نہیں، تدریس کے مرحلے میں۔ پہلے آپ سمجھ لیں تو پھر بات کو میں آپ دیتا ہوں۔ 40 دن کے حساب سے ہوئے 8 ربیع الثانی، 45 دن کے حساب سے ہوئے 13 ربیع الثانی، 75 دن کے حساب سے ہوئے 13 جمادی الاولیٰ، 75 سے پھر 30 کا اضافہ کر دیجئے تو دوسری روایت ہے 95 دن، تو اسی میں ایک روایت ہے 90 دن۔ جو 95 دن کی روایت ہے جو بالکل مشہور ہے، جو 3 جمادی الثانی کی ہے، اور جو 90 دن کی روایت ہے 3 میں سے 5 اور کم کر دی تو 28 جمادی الاولیٰ کی تاریخ ہو جائے گی۔ محسوس کیا آپ نے؟ یہ 5 قول ہیں شہزادی کی شہادت کی تاریخ میں کہ کس دن تاریخ شہادت ہے۔ بعض نے کہا 40 دن کے بعد شہادت ہوئی، بعض نے کہا 45 دن کے بعد ہوئی، بعض نے کہا 75 دن کے بعد ہوئی، بعض نے کہا 90 دن کے بعد ہوئی، اور بعض نے کہا 95 دن کے بعد ہوئی۔ یہ 5 قول قائم ہیں شہادت میں۔ 5 قول کہاں تھے؟ شب قدر میں۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ مشابہت محسوس کر رہے ہیں؟ پروردگار لیلۃ القدر ایک رات کو کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ عظمتوں کا ادراک ہو جائے۔ صدیقہ طاہرہ کی شہادت کو بھی قدرت نے تاریخوں میں گم کر کے رکھا ہے، تاکہ 5 مرتبہ شہادت ہو تو کم سے کم 5 مرتبہ قاتلوں پہ لعنت ہو۔ کہ ہر تاریخ میں آپ مختصر مجلس صحیح، چاہے ایک نوحہ پڑھ لیجئے، چاہے ایک مرثیہ پڑھ لیجئے، ہر تاریخ میں کوشش کیجئے کہ دھیرے دھیرے ایک ایک تاریخ میں پہلا اب علماء نے 2-3 قول کو جمع کر لیا ہے، 13 جمادی الاولیٰ سے 3 جمادی الثانیہ تک یہ تاریخ ایک مہینے کی ایام سوگ کے حساب سے علماء نے بیان کرنا اور منانا شروع کیا ہے تاکہ لوگوں کو لیلۃ القدر بھی مخفی، تاریخ شہادت بھی مخفی اور قبر بھی مخفی۔ قبر کہاں؟ پہلی روایت روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین القبر والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے قبر اور میرے منبر کے درمیان یہ حصہ جنت کا حصہ ہے۔ علماء نے کہا کہ اس درمیان میں کہیں قبر فاطمہ نہیں بتایا کہ کون سی جگہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ بیت الحزن میں قبر فاطمہ، تیسری روایت میں ہے کہ جنت البقیع میں۔ یہاں تک کہ جو روایات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان روایتوں کے سند میں کوئی مشکل بھی نہیں، صحیح روایتیں ہیں۔ کسی معصوم سے پوچھا گیا، چھٹے امام سے پوچھا، آپ نے کہا جا کے بیت الحزن میں زیارت کرو۔ پھر کسی راوی نے پوچھا کہ کہاں قبر ہے، آپ نے کہا جنت البقیع میں زیارت کرو۔ پھر کسی نے پوچھا کہاں قبر ہے، آپ نے کہا کہ نبی کے قبر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہاں جا کے زیارت کرو۔ سوال یہ ہے کہ راوی آتا ہے، صحیح روایتیں ہیں، معصوم سے پوچھی جاتی ہیں، معصوم کیوں صحیح جگہ کو نہیں بتاتا؟ یہاں تک روایت میں علامہ مرعشی نے چلہ کھینچا، یعنی 40 دن تک انہوں نے اس نیت کے ساتھ کہ مجھے قبر فاطمہ زہرا کو بتا دیا جائے، 40 دن عبادت میں گزارے، شب کی تاریکی میں عبادت کرتے رہے، دن کے اجالے میں روزے رکھتے رہے۔ 40 دن جب مکمل ہو گئے تو نبی رحمت کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے فرمایا قم میں میری ایک بیٹی دفن ہے، تم وہاں جا کے زیارت کرو۔ ایک بیٹی میری دفن ہے وہاں، ہاں تم معصومہ قم کی زیارت کرو گے، ہم تمہیں قبر فاطمہ کا ثواب دے دیں گے۔ آغا مرشی نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ آغا مرشی کی رب کے لفظ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا اِنَّا قبر فاطمہ سر من اسرار اللہ، قبر فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ایک سوال محمد رسول لہذا میرے دور یہی بات علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لیلۃ القدر کے حوالے سے کہی کہ جو چیزیں باعظمت ہوتی ہیں انہیں محفوظ رکھا جاتا ہے، انہیں مخفی رکھا جاتا ہے، انہیں بتایا نہیں جاتا۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، یہ بھی ایک قیامت ہے
قیامت آنے والی ہے اور قیامت آنے کا بھی پتہ نہیں کہ کب قیامت آئے گی. قیامت آنے والی ہے قرآن کہتا ہے، مگر یہ آنے والی قیامت کب ہے نہیں معلوم، بتایا نہیں قرآن نے. اسی طریقے سے اب توجہ کیجیے گا، قیامت آنے والی ہے نہیں معلوم کب قیامت آئے گی. موت آنے والی ہے ہر آدمی کی، کسی کو معلوم ہے جس کی موت کب آئے گی. لا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اسے کس زمین میں موت آنی ہے، خشکی میں موت آنی ہے کہ تری میں موت آنی ہے، ہوا میں مارا جانا ہے یا فضا میں مارا جانا ہے یا زمین پہ مارا جانا ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ کس کو کہاں موت آنی ہے. توجہ، کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ موت انسان کے لیے باعظمت ہے. موت فنا تھوڑی ہے، انتقال ہے بقا کی جانب. قیامت بھی انسانیت کو بقا کی جانب لے کے جائے، وہ بھی باعظمت ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو چیزیں انسانیت کی جانب لے کے جاتی ہیں انہیں محفوظ رکھا جاتا ہے. اب تو سمجھ میں آیا کہ گوہر امامت کو صدف غیبت میں کیوں رکھا گیا. جو چیز باعظمت ہوتی ہے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے، اسے غیبت کے پردوں میں رکھا جاتا ہے، اسے پردے خفا میں رکھا جاتا ہے تاکہ انسان محسوس کرے. میرے عزیزوں، اگر یہاں تک بات واضح ہو گئی تو یہ بھی معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے یہ نہیں معلوم. توجہ، لیلۃ القدر کب ہے یہ نہیں معلوم، تاریخ شہادت کیا ہے یہ نہیں معلوم، مقام قبر کیا ہے یہ نہیں معلوم. تو جب لیلۃ القدر نہیں معلوم تو مطلع الفجر بھی نہ معلوم. نہیں توجہ کیا آپ نے، مطلع الفجر بھی نہیں معلوم ہے. حتیٰ مطلع الفجر ہے نا، یہاں تک کہ صبح طالع ہے. کون سی صبح ہے؟ یہ وہ صبح ہے جس کی امید امت مسلمہ لگائے ہوئے ہے. تو کون سی وہ صبح ہوگی جس کی امید امت مسلمہ لگائی ہوگی؟ ظاہر ہے یہ وہ صبح ہوگی جہاں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے ہوئے نظر آئیں گے، جہاں ظلم کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہ ہوگا، جہاں مکمل نظام عدل ہوگا، مکمل عدل ہوگا. اور عدالت کہاں ہوگی؟ عدالت وہی ہوگی جب حکومت عصمت کے زاویوں سے ہوگی. عصمت کے زاویے سے حکومت وہی ہوگی جب فاطمہ لیلۃ القدر ہے تو مطلع الفجر حکومت آخر زمان ہوگی. یہ تاریخوں کا، اور میرے عزیزوں غور کیجیے گا، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اب تک ہماری کہ کیوں قبر کو محفوظ رکھا گیا، کیوں سر من اسرار اللہ رکھا گیا، وسر المستودع فیہا. یہ کون سا راز ہے جو راز فاطمہ کی شکل میں قبر فاطمہ کو راز قرار دیا گیا؟ یہ کون سا راز ہے؟ میرے عزیزو یقین کیجئے ہم اس بات کا ادراک نہیں کر پا رہے تھے کہ آیا اس راز کا مطلب کیا ہے، ان روایات کے اختلاف کا مفہوم کیا ہے. کیوں معصوم کہتے ہیں جنت البقیع میں زیارت کر لو، کیوں معصوم کہتے ہیں بیت الحزن میں زیارت کر لو، کیوں معصوم کہتے ہیں روضۃ من ریاض ما بین القبر والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر اور منبر کے درمیان کا حصہ جنت کا حصہ ہے، وہاں جا کے زیارت کر لو. مولا چاہنے والے 40 دن تک قبر فاطمہ کی تلاش میں ہیں. آپ کیوں نہیں بتاتے؟ میرے عزیزوں، اس وقت کی آل سعود کی عداوتوں نے ہمیں بتا دیا کہ کیوں قبر فاطمہ محفوظ رکھی ہے. ایک صلوات پڑھنے محمد آج کی دہشت گرد تنظیمیں اس لیے کہ دیکھیے میرے عزیزوں، جہاں ہر چیز کی ترقی ہوئی ہے نا وہاں ظلم میں بھی ترقی کی گئی. ہاں، ظلم کا بھی سلسلہ آگے بڑھا ہے، ذہنیت اور آگے بڑھی ہے. دیکھیے قاتلوں نے قتل کیا ہے، ایک مرحلہ وہ آیا کہ قاتلوں نے قتل کیا. جو ظلم ہو سکتے تھے کیے، جو ظلم ہو سکتے تھے کیے، قتل کیا گیا، مگر سروں سے فٹ بال نہیں کھیلی گئی. وہ کہہ رہے ہیں قبر میں دفن نہیں کیا گیا، تو لاشیں ایسے ہی چھوڑ دیے گئے تھے، مگر دفن شدہ لاشوں کو نکالا نہیں گیا تھا. یہ ظلم اپنے ارتقاء کی جانب جا رہا ہے. یہ اور کوئی نہیں، آل محمد جانتے ہیں کہ ظلم کی رفتار کیا ہے. اس لیے راز یہ تھا کہ فاطمہ کی قبر کو محفوظ رکھا جائے تاکہ کسی بھی زمانے میں جب درندگی عروج پر جائے گی تب بھی قبر فاطمہ محفوظ رہے.
قسمت کی حکمتیں قسمت کی جانے، مگر مولا نے پہلے ہی روز میں، توجہ سے میں سامنے روایت آگے میرے ذہن میں پیش کرتا چلوں، پہلے ہی دن مولا کائنات نے قبر فاطمہ جب بنائی تو روایت کہتی ہے 40 قبریں ایک طرح کی بنائی، 40 قبریں ایک طرح کی بنائی، اور کچھ لوگ آئے کہ ہم نے نماز پڑھنا ہے، اللہ اکبر، جن کو سلام کا جواب نہ ملا ان کو نماز کا ادھیکار کہاں، ان کو نماز کا ادھیکار کیسے مل جاتا؟ اب مجھے بتائیے، جب یہ آئے نماز پڑھنے کے لیے، معصوم نے اس وقت تاریخ کہتی ہے منع کیا، علی نے منع کیا، جب نہیں مانے اب تاریخ کہتی ہے وہ صاحب ذوالفقار جو اب تک اپنے ہونے والے تمام تر مظالم پر خاموش تھا، جو امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے خلافت پہ خاموش تھا، فدق پہ خاموش تھا، سلام کلام بند ہوا خاموش تھا، ہر مرحلے میں خاموش رہا، مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ ہم فاطمہ کی قبر کو کھود کر نکال کر نماز جنازہ ادا کریں گے، بس علی کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر گیا۔ اب تاریخ کہتی ہے علی کے چہرے سے آثار غضب نمایاں ہوئے، لوگ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے، نبی نے فرمایا تھا جس روز علی مٹی کے گھوڑے پر سوار ہو، قبضہ شمشیر پر ہاتھ ہو، علی کے غیظ سے بچنا، اس پر غیظ نہ دلانا، ورنہ روئے زمین پر تمہاری نسلوں کا پتہ نہیں چلے۔ اس حکمت کا متقاضی تھا کہ علی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی قبر پہ نماز پڑھے۔ اب علی کیوں نہیں چاہتے تھے کہ کوئی قبر پہ نماز پڑھے؟ اس لیے کہ فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی جنازے میں شریک ہو، فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کے سلام کا جواب دیا جائے۔ مجھے ان تاریخوں سے بحث نہیں ہے کہ سلام کا جواب کیوں نہیں دیا گیا، شہزادی کیوں راضی نہیں ہوئی، یہ تاریخ ہے۔ تاریخ جا کے لوگ تاریخ پڑھیں اور تاریخ سے عقیدتیں سنوارنے کی کوشش کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ان غاصبوں کے ساتھ کھڑے ہو کر غاصبوں کی فہرست میں شریک ہو رہے ہیں اور روز محشر انہیں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ معصوم کی صریح روایت ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، جس نے خدا کو غضبناک کیا اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کسی، اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ میرے عزیزوں، تو جو بھی نبی کو، میرے عزیزوں یہ جملہ یاد رکھیے گا، آیات کا دامن یا روایات کا دامن اپنے وقت کے دائرے میں محدود نہیں رہتا۔ توجہ کیجئے، آیت نازل ہوئی، جن لوگوں کے لیے نازل ہوئی بس ان لوگوں میں محدود ہو کے آیت نہیں رہ جائے گی۔ اگر اس دور کے لوگوں کے لیے آیت آئی اور آیت ان لوگوں کے ساتھ محدود رہتی تو لوگوں کے دم توڑنے کے بعد آیت کو بھی دم توڑ دینا چاہیے۔ اسی روایت میں القرآن یجری کمجری الزمان، قرآن ایسے ہی چلتا ہے جیسے زمانہ چلتا ہے، جیسے جیسے زمانے کی رفتار آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے قرآن کا مزاج آگے بڑھتا ہے، جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جاتا ہے ویسے ویسے علم قرآن سے انسان آشنا ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے ہر زمانے کی تفسیر اس اعتبار سے کی گئی ہے۔ قرآن یقیناً 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، مگر یہ وہ دستور حیات انسانی ہے جو نازل تو ہوا تھا 23 برسوں کے لیے، 23 برسوں میں نازل ہوا ہے، مگر یہ کئی ہزار سالوں پر محیط ہے مشعل راہ ہدایت انسانی۔ لہذا یہ کہنا کہ قرآن اپنے دامن کو سمیٹ لیے ہوئے ہے، قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، اب تھوڑی قرآن نازل ہوا ہے، عرب جزیرۃ العرب کے ان صحراؤں میں نازل ہوا، ان لوگوں کے لیے نازل ہوا۔ اگر فقط ان لوگوں کے لیے نازل ہوتا تو ان کے مرنے کے بعد قرآن کو دامن سمیٹ لینا چاہیے، مگر قرآن باقی ہے۔ میرے توجہ کیجیے، ہاں ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ قرآن باقی ہے تو قرآن معجزہ ہے، اس لیے تو باقی ہے۔ قرآن معجزہ ہے اور معجزے کی شان یہ ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہے۔ مگر آپ مجھے بتائیے معجزہ کب تک باقی رہتا ہے؟
میں اصل میں قرآن کی طرف آ گیا. معجزہ ہے قرآن، تو قرآن کا معجزہ ہونا کب تک باقی رہتا ہے؟ دیکھیں کسی بھی معجزے کی شان یہ ہے کہ جب تک صاحب اعجاز کے ہاتھوں میں رہتا ہے معجزہ ہے. صاحب اعجاز کے ہاتھ سے گرا یا چھوٹا یا ختم ہوا، معجزے کی شان اعجاز ختم. میں مثال دے دوں بالکل بات واضح ہو جائے. اس زمانے میں علامہ عبدالغنی صاحب قبلہ نے ایک سوال یہ مثال دی تھی، اسی کا سہارا لے کے میں بات کو آگے بڑھا دوں. فرعون اپنے تخت پر بیٹھا ہے، حضرت موسیٰ اپنا عصا لے کے پہنچے ہیں. عصا معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا؟ حضرت موسیٰ کا. حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے عصا چھٹا، فرعون نے جا کے لپک لیا. عصا موسیٰ کا ہے، معجزہ موسیٰ کا ہے، لپک لیا ہے فرعون نے. اب یہ معجزہ رہ جائے گا کہ نہیں؟ کیوں نہیں رہ جائے گا؟ کیا اس لیے کہ صاحب اعجاز کے ہاتھوں سے پھسل گیا، چلا گیا، ہٹ گیا. اب امت مسلمہ کے پاس دو ہی راستے ہیں. یا تو یہ کہو کہ نبی کے جانے کے بعد قرآن کی شان اعجاز کے ساتھ چلی گئی. اگر یہ مان لیا تو قرآن کا ایک معجزہ ہونے کا عقیدہ رخصت ہو جائے گا. یہ مان نہیں سکتے کہ محمد کے جانے کے بعد قرآن محمد بھی دنیا سے چلا گیا. تو پھر یہ مانو کہ اگر قرآن موجود ہے، معجزہ ہے، تو پھر ایک ذات محمد بھی موجود ہے. جم جانا ہی ثواب نہیں، حرکت بھی ثواب ہے، تحرک بھی ثواب ہے. ایک اور ثواب ہے آپ کا. میرا موضوع نہیں ہے قرآن میں، ورنہ میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا. اگرچہ کچھ مطالبے ہیں کہ عظمت قرآن پر بولا جائے، اور ضروری بھی ہے عظمت قرآن پر بولنا. اس لیے بھی ضروری ہے کہ حالات حاضرہ نے ہمیں اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب ممبروں سے قرآن مجید کی عظمتوں کا بیان ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ منہ اٹھا کے کچھ بھی بولنے لگ جاتا ہے. جس آدمی کو اپنا نام صحیح اردو میں لکھنا نہیں آتا، وہ آدمی اب بتا رہا ہے کہ قرآن کی کتنی آیتیں دہشت گردی میں ہیں، کتنی آیتیں دہشت گردی میں ہیں. یہ دو باتیں ہیں. کچھ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے عظمت قرآن دنیا تک پہنچائی نہیں. کچھ لوگوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے عظمت قرآن کا ادراک نہیں کیا. پہلے ایک ہاتھ سے نہیں بچتے، ہم دونوں شریک ہیں. کچھ غلطی آپ کی ہے، کچھ ہماری ہے. کچھ علماء کی ہے کہ انہوں نے پیغام قرآنی کو، آفاقی پیغام کو دنیا تک پہنچایا نہیں. کچھ غلطی لوگوں کی ہے کہ انہوں نے دنیا کے چکر میں آخرت کو سمجھا نہیں اور عظمت قرآن سے واقف نہیں. نعمت قدرت نے قرآن میں بے پناہ رکھی، اور ایک مرتبہ 30-31 مرتبہ کم سے کم کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو کذبان تسنیہ کا صیغہ ہے، جن اور انس دونوں کو مخاطب کیا. یا معاشر جن میں جنات اور انسان دونوں کو تم اللہ کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن خود ایک نعمت ہے جو تمہیں دی گئی، مگر ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں. دیکھیں غور کیجیے گا، کیوں احساس نہیں؟ اس لیے کہ ہمیں نہ عربی آتی ہے،
نہ ہمیں ابھی پڑھنا آتا ہے نہ سمجھنا آتا ہے۔ میں ایک مثال دے دوں، آسان سی بات، بالکل سامنے کی آپ بات واضح ہو جائے۔ ایک بڑھیا کسی کے گھر میں برتن مانگ رہی، کسی صاحب نے کہا کہ بڑی بھی آپ یہاں برتن مانگ رہی ہیں، آپ کا بیٹا تو پیسے والا ہے، آپ دولت والی ہیں، آپ کا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، کیا وہ آپ کو پیسے نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا وہ مجھے 40-50 ہزار روپے دے کے گیا تھا، اس کے جانے کے بعد وہ خرچ ہو گئے، اب میری ضرورت ہے جو میں اس مزدوری کے ذریعے سے پوری کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا بیٹا وہاں جانے کے بعد مامتا کے سارے تقاضے بھول گیا؟ کیا وہ تمہیں پیسے نہیں بھیجتا؟ کیا مامتا کے تقاضے اسے یاد ہیں یا نہیں یاد ہیں؟ یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، مگر مجھے ماں ہونا یاد ہے۔ مطلب کہ مجھے ماں ہونا یاد ہے کہ وہ کچھ رنگین کاغذات وہاں سے بھیجتا، کچھ رنگین کاغذ بھیجتا ہے، ان کاغذات کو میں نے بڑے احتیاط سے سنبھال کے رکھے ہوئے۔ اس نے پوچھا ان کاغذات میں کیا ہے؟ کہنے لگے یہی تو مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا کہ ان کاغذات میں کیا ہے۔ کہا اچھا اگر آپ کو کاغذات میں کیا ہے یہ پڑھنا نہیں آتا تو آپ نے اسے سنبھال کے کیوں رکھ رکھا؟ کہا بیٹے کے خط ہیں، میں ماں ہوں، ماں کی محبت اور مامتا کے تقاضے ہی یہ ہیں کہ جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کے خط کو بھی چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، اس کی تحریر کو بھی انسان احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ نے کہا میں نے بڑے احترام سے ان کو رکھ رکھا، بلکہ خالی رکھ ہی نہیں رکھا، انہیں اپنے طاق میں سجا بھی رکھا ہے، اپنی دیوار پر آویزاں بھی کر رکھا ہے۔ کہ وہ ہے کیا؟ کہ رنگ برنگ کے کاغذات ہیں، کچھ بچہ بیچتا ہے۔ انہوں نے کہا بڑی بھی ذرا مجھے چل کے دکھا دیجئے کہ ان کاغذات میں ایسا کیا لکھا، میں پڑھ کے سنا۔ اب جو یہ محترم پڑھے لکھے آدمی وہاں پہنچے اور اب جو جا کے دیکھا تو وہ کاغذ نہیں تھے رنگ برنگ، وہ ڈرافٹ تھے۔ کسی میں 40,000 لکھا تھا، کسی میں 60,000 لکھا ہوا تھا، کسی میں 50,000 لکھا ہوا تھا، مگر چونکہ بڑی بی کی جہالت نے اس ڈرافٹ کا ادراک نہیں کیا۔ پتہ نہیں میرے نوجوان ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے بھیجا نہیں ہے، اس نے تو مامتا کا حق ادا کیا ہے۔ اگر ماں ہی اگر جاہل ہو تو وہ کیسے ان کاغذات کو سمجھتی؟ ہاں احترام سکھایا تھا سماج نے، اس میں کرنا شروع کر دیا۔ اگر ایک ماں اپنے بیٹے کے اوراق کو مامتا کے ساتھ سمیٹ کر احترام سے رکھتی ہے مگر جہالت اس میں لکھے ہوئے اماؤنٹ کو نہیں پڑھ پاتی ہے تو محسوس کر لیں 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا خالق اپنے بیش بہا قیمتی الفاظ کو تمہارے وجود تک پہنچا چکا ہے۔ اب تمہاری جہالتیں عظمت قرآن نہ سمجھ پائیں۔ اب تم نہ سمجھ پاؤ کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے تو تمہاری غلطی ہے، ورنہ قرآن نے تو صاف صاف لفظوں میں کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے دنیا کی ہر خشک و تر کو اس قرآن کے دامن میں سمیٹ دیا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ عظمت قرآن یہ ہے اگر ہم اس کو پہاڑوں کی بلندی پہ نازل کرتے تو وہ بھی خوف خدا سے چکنا چور ہو جاتے۔ پہاڑ اس کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکتے مگر اللہ اکبر، وہ نبی کا مکمل سینہ تھا جس پر قرآن نازل بھی کیا گیا اور عظمت قرآن کو دنیا تک پہنچایا۔ قرآن کا ادراک ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ پڑھانے کے لیے تیار ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے تیار، ہر ٹیچر کا احترام کرنے کے لیے تیار ہے، بس محلے میں قرآن کا احترام ہضم نہیں ہوتا۔
اور یاد رکھیے گا آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھائیے، مگر یہ یاد رکھیے گا ڈاکٹری کی نیٹ کی 500 کتابیں آپ کی قبر پر رکھ دی جائیں، ایک حرف کا ثواب نیچے نہیں اترے گا۔ ایک بسم اللہ پڑھ دی جائے، ایک بسم اللہ ہے نا، آپ کو یاد ہے بسم اللہ کی؟ نبی گزر رہے ہیں، جلدی سنا تو، نبی گزر رہے ہیں قبرستان سے، آواز دی جلدی سے گزرو میرے صحابیوں، قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے، قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، تیزی سے گزرے، دوبارہ واپس پلٹ رہے تھے، نبی نے کہا آرام سے گزرو، اس قبر پہ نعمتیں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اصحاب نے ہاتھ جوڑے، یا نبی اللہ، مرنے کے بعد تو نام اعمال بالکل فلوٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہ پھر نام اعمال میں نیکیاں کیسے لکھی گئی؟ تو اب اگر عذاب نازل ہو رہا تھا تو اب رحمتیں کیسی؟ یہ بھی نہیں کہ عذاب کا ڈیوریشن یا پیریڈ کوئی کم تھا جو لمحوں میں ختم ہو گیا، نہیں، عذاب ابھی تو نازل ہو رہا تھا، تو اب رحمتیں کیوں؟ کہاں جب یہ مرا قبر میں پہنچا عذاب نازل ہو رہا تھا، مگر اس مرحوم کی بیوہ نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا، مدرسے میں گئی اور چھوٹے سے بچے کو مدرسے میں لے جا کے معلم قرآن سے کہا کہ یہ یتیم بچہ ہے، اسے قرآن پڑھا دیجیے۔ معلم قرآن نے قریب بلایا، کلیجے سے لگایا، اپنے پاس بٹھایا اور کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی معلم قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے اپنی معصوم زبان سے یہ دو جملے دہرائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی اس چھوٹے سے بچے نے بسم اللہ کی آیت کا ورد زبان کیا، آواز قدرت آئی، اے عذاب کے فرشتوں، اس کے بعد کے قبر سے جلدی سے ہٹ جاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کا چھوٹا سا بچہ ہمیں رحمان الرحیم کا ہے، اس کے بعد میں عذاب۔ میرے عزیزوں، جو نامہ اعمال بند ہو گیا تھا وہ عظمت قرآن سے کھل گیا، وہ ایک آیت بسم اللہ سے کھل گیا۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، ایک جملہ یاد رکھیے گا، ایک آیت سے اگر عذاب ہٹ سکتا ہے تو ایک آیت کے انکار سے عذاب آ بھی سکتا ہے۔ ایک آیت کے ہٹانے سے عذاب آ بھی سکتا ہے، اور ہٹانا ہی ضروری نہیں ہے، انکار بھی عذاب کا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، میرے بزرگ محترم نے بے شک کہہ کے مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دی، اگر ایک آیت کا انکار کرنے سے کوئی جہنم کا مستحق ہوتا ہے تو فاطمہ نے فتح کے لیے 85 آیتیں پڑھی ہیں، سب کا انکار کرنے والا جنت میں کیسے جائے؟ بسم اللہ، قرآن دور ہے، ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔ بہت اچھی بات کہی امام نے، قرآن کی ایک ناطق قرآن، ایک سامع قرآن، اور آمن کے روپ میں یہ زندہ قرآن ہے۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بار بار بولیں صلوات۔ ہمارے عزیز دوست کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ رہے ہیں آپ۔ اقرار کیا، عذاب ہٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک آیت کے انکار سے اور پھر 26 آیتوں کا انکار۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، میں اپنے موضوع سے مرتبط ہوا دھیرے دھیرے، خواہش ہے لوگوں کی کہ 26 آیتوں کے سلسلے سے ذرا تفصیلات آپ بتا دیں۔ پڑھا ہے میں نے، نیٹ پہ موجود ہے، لیکن بہرحال مومن کی خواہش ہے، ہر آدمی کی نیٹ تک رسائی نہیں ہے، اس لیے بہت سے لوگ جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے چاہتا ہوں کہ مختصر سی وضاحت کروں۔ یہ جو 26 آیتوں کا من گھڑت افسانہ پیش کیا گیا، اور میرے تو یاد رکھیے، ہم اس کا جواب اس آدمی کو نہیں دے رہے جسے اپنا نام اردو میں لکھنا نہیں آتا، ہم جواب اس لوبی کو دے رہے ہیں جو قرآن سمجھ کے بھی سمجھنا نہیں چاہتا، ہم ان افکار و نظریات والوں کو جواب دے رہے ہیں
جو سمجھتے ہیں قرآن کو مگر سمجھنا نہیں چاہتے، اور کیجیے گا ان کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے قرآن تو بالکل راستے کھلے ہوئے ہیں، ہر دور میں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کا ادھیکار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کی قبولیت میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہاں، دین کے قبول کرنے میں کسی کے سر پہ تلوار رکھ کے نہیں کہا گیا کہ آپ اسلام قبول کیجیے۔ یہ پہلا مذہب اسلام جو کردار سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ یہ پہلا مذہب ہے دین اسلام جو صرف کردار سے پھیلا ہے۔ نبی رحمت نے کردار سے اس دین کو پھیلایا ہے، تلوار سے نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جب امت ہمارے خلاف تلواریں تیار کرنے لگے تو ہم ان کے خلاف کردار تیار کرنے لگے، اس لیے کہ وہ بھی دیکھیں گے کہ تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں مگر کردار کی مات قیامت تک باقی ہے، کردار کے اثرات قیامت تک باقی رہتے ہیں۔ اس لیے کردار زیادہ ضروری ہے بنسبت تلوار کی۔ اسلام محبت کا دین ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ صاحب ان میں 26 آیتیں دہشت گردی کی طرف دعوت دیتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان 26 آیتوں میں سے 12 آیتیں وہ ہیں کہ جس میں جہاد کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کو بیان کیا گیا جہاد، مگر جہاد بھی اٹیک پوزیشن پہ نہیں ہے، ڈیفینس پوزیشن۔ یہی پریشانی ہے امت کی کہ اس نے آیات قرآنی کے مزاج کو نہیں سمجھا۔ اب اردو میں جو آدمی قرآن سمجھے گا اسے کتنا سمجھ میں آئے گا؟ مشکل یہ بھی تو ہے نا، کیونکہ اردو زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ مفاہیم قرآن کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے۔ یہ کوتاہ دامن ہی ہے، اس زبان کی مجبوری ہے کہ عربی کی فصاحت و بلاغت کے تمام تر استعارے اور کنایوں کو جذب نہیں کیا جا سکتا، اس میں مجبوری نہیں سمجھایا جا سکتا۔ بہت سی آیتیں جو میں آپ کو آگے چل کے سمجھاؤں گا کہ ان آیتوں کا مطلب اردو میں نہیں بتایا جا سکتا، زبان میں وہ وسعت ہی نہیں کہ بتایا جا سکے، لیکن پھر بھی ایک حد تک آدمی ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتا، مگر ترجمے سے اصل قرآن کا سمجھنا بہرحال ایک مشکل ترین مرحلہ ہے جب تک کہ اس کے سیاق و سباق کو نہ سمجھا جائے۔ بہت سے وہ لوگ دیکھیے آیت میں آپ کو پڑھ دو صاف صاف ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اتنے سے ٹکڑے کو پڑھ کے لوگوں نے کہا دیکھو آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی کیا مطلب قتل کرو، مارو؟ بالکل کہہ رہی ہے مارو، مگر کس کو مارنے کی کہہ رہی ہے؟ پوری آیت پڑھو، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان سے لڑو جو تم سے لڑیں، ان کو قتل کرو جو تمہیں قتل کرنے آئیں۔ بالکل واضح ہے نا۔ بہت سے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ بالکل ٹھیک ہے، اتنی سی آیت پڑھ کے تمہیں نماز کے قریب جانا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اتنی سی آیت پڑھنے سے نشہ تھوڑی ٹوٹتا ہے، آیت پوری پڑھو تو نشہ ٹوٹے گا نا۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تب نزدیک نماز کے نہ جانا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نشیڑیوں کو منع کیا ہے نماز سے، عقل مندوں کو نہیں کیا ہے نماز سے۔ اب اگر کوئی نماز کے قریب نہیں جاتا تو قرآن کی نظر میں نشیڑی ہے، عقل مند نہیں ہے۔ منع کیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب حالت نشے میں ہو تو مت جانا۔ مطلب کیا ہے؟ نشے والے لوگوں سے نماز نہیں مانگی ہے۔ کس سے مانگی ہے؟ عقل سے۔ کیوں نشے والوں سے نہیں مانی؟ کہا نشے والے کو یہی نہیں پتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اور نماز والے کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کر کیا رہا۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑنے آئیں ان سے تم لڑنا، جو تم سے لڑنے نہیں آئے کیا مطلب؟ ان سے مت لڑنا۔ اس میں کوئی دہشت گردی والی بات ہے؟ ایک صاحب اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ اب کے اگر وہ آئے نا تو ٹانگیں توڑ دینا۔ میں نے کہا حضور حیا شرم ہے آپ کو؟ میں نے ایک ہی تو جملہ سنا تھا کہ اب کے وہ آئے تو ٹانگیں توڑ دینا۔ میں نے حضور کوئی حیا شرم نہیں ہے اپنے بیٹے کو ایسے غلط تعلیم دینا؟ مسکرا کے کہنے لگے حضور 25 بار حملہ کر کے جا چکا ہے، اب بتائیے۔ میں نے کہا آنے سے پہلے ٹانگیں توڑ دینا۔ کہنے لگا آپ بھی آ گئے ہماری لائن پہ؟ میں نے کہا میں آپ کی لائن پہ نہیں آیا ہوں، میں اسی لائن پہ ہوں جو اسلام نے بتایا ہے، جو تمہیں مارنے آئے انہیں نہ چھوڑو۔ اس لیے کہ اگر تم نے ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو پھر تم رہو گے کہاں؟
اس لیے اسلام نہ بزدلی کو برداشت کرتا ہے نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے. کسی کو مارنے جاؤ یہ ظلم ہے، کوئی مارنے آؤ تو آئے تو شرافت سے پٹ جاؤ یہ بزدلی ہے. تمہاری رگوں میں لہو دیا ہے شجاعت کے لیے، کوئی مارنے آئے تو جواب دینا، پر کسی کے گھر جا کے آگ و لکڑیاں نہ لے جانا. کسی کے گھر جا کے حملہ نہ کرنا. اور اب آؤ دیکھو 12 آیتیں جو جہاد سے متعلق ہیں نا سب یہی کہتی ہیں اٹیک پوزیشن پہ ایک آیت مجھے بتاؤ، چیلنج ہے میرا کہ ایک آیت بتاؤ جس میں اٹیک پوزیشن پہ جہاد کے لیے کہا گیا. ہر آیت کا پس منظر یہی ہے کہ جب تم سے لوگ لڑنے آئیں، جب تمہیں لوگ پریشان کرتے ہیں، جب تمہیں لوگ مارنے آئیں، جب لوگ تمہیں ستانے آئے. اور مکے والوں نے جب بہت زیادہ ستایا، جب پیغمبر مکے سے مدینے چلے گئے تو پھر مدینے میں بھی لوگ آ کے حملے کرنے لگے. تب حکم ہوا پیغمبر کو کہ نبی خدا قاتل فی سبیل اللہ، جو لوگ آپ سے لڑنے آئے ان سے لڑو. ولا تعتدوا قاتل فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، خبردار لڑائی ضرور کرنا مگر عدالت کے دائرے میں رہ کے لڑنا، اعتداء نہ کرنا، ظلم نہ کرنا. دیکھیں ہمارا مزاج، ہمارا سماج کچھ اور طریقے بتاتا ہے لڑائی کے، مگر اسلام کا اصول لڑائی کا کچھ اور ہے. اسلام کا مزاج لڑائی کا کچھ اور ہے. ہمارا سماج یہ کہتا ہے کہ کسی نے ایک تھپڑ مارا تو اس کے 2 مارو جائے. ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہمارا سماج یہ کہتا ہے کہ کسی نے ایک گالی بکی تو 4 گالی دی جائے. کسی نے ایک ڈنڈے سے مارا تو اسے 2 ڈنڈے مارے جائے. کسی نے ایک ہاتھ توڑ دیا تو اس کے 2 ہاتھ توڑ دی جائیں. مگر اسلام کہتا ہے خبردار کسی نے ایک ہاتھ توڑا تو وہی ہاتھ توڑو گے تم بھی. یہ بھی نہیں کہا کہ اس نے دائنا توڑا تو تم بائیں توڑ دو، نہیں اس نے دائنا توڑا تم بھی دائنا توڑو. آج میرے جملہ باتیں ہو جائیں. اسلام وہ مذہب ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اللہ اعتداء کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، ان کو محبوب نہیں رکھتا جو ظلم کرتے ہیں. پروردگار ہمارا سماج تو عداوت میں عدالت نہیں کرتا. ہمارا سماج تو عداوت میں عدالت سے کام نہیں لیتا. یہ تو بتا یہ تیری آیتیں تشنہ تعبیر نہ رہ جائیں. کوئی قبیلہ تو ایسا بتا دے جو عداوت میں بھی عدالت کے قانون پر عمل کرتا ہو. کہ ہم تمہیں بتائیں گے کائنات کا سب سے بہادر انسان صاحب ذوالفقار ہے علی، مگر جب سر پہ ضربت لگی ہے قاتل سامنے لایا گیا. جس نے ضربت لگائی تھی اسے شربت پلایا. آج جملہ واضح ہو جائے. جس نے ضربت لگائی اسے شربت پلایا، جس نے تلوار چلائی اسے کردار دکھایا، اسے کردار دکھایا. فرمایا میرے لال حسن اسے مارنا ضرور مگر ایک ہی ضرب لگانا، اس لیے کہ اس نے بھی ایک ہی ضرب لگائی ہے. لاؤ تو کائنات میں کوئی ایسا امام جو عداوت میں بھی عدالت کو پیش نظر واضح ہے. بالکل 12 آیتیں جہاد کے سلسلے کی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ان کو قتل و غارت کے لیے نہیں کہتی جو تمہیں مارنے آئے. پیغمبر اسلام نے جتنی جنگیں لڑی ہیں، توجہ سے جملہ سنی، 83 جنگیں تقریباً پیغمبر اسلام نے لڑی. ان 83 جنگوں میں کوئی بھی جنگ پیغمبر نے اٹیک پوزیشن پہ نہیں لڑی. اگر کوئی کہتا ہے کہ خیبر میں جا کے لڑے ہیں تو خیبر کا پس منظر بھی ہے کہ یہودی مدینے سے نکلنے والے مسلمانوں کو بار بار مارتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور جا کے چھپ جاتے ہیں. تب ان کو مارنے کے لیے حکم دیا گیا. ورنہ جتنی لڑائیاں ہیں، اچھا لڑائیاں ہوئی کہاں ہیں؟ ساری مدینے کے آس پاس. مدینے کے آس پاس لڑائی کا مطلب کیا ہے؟ اگر نبی حملہ کرنے جاتے تو نبی مدینے سے نکل کے باہر جاتے. نبی مدینے میں گویا نبی اپنے گھر ہیں، دشمن گھر پہ حملہ کرنے آیا ہے. دشمن گھر پہ حملہ کرنے آیا ہے، نبی نے حملہ نہیں کیا ہے، حملے کا جواب دیا ہے. حملہ کرنا دہشت گردی ہے، حملے کا جواب دینا دہشت. آپ مجھے بتائیے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی یہ 12 آیتیں، یہ 26 آیتوں میں سے 12 آیتیں جہاد کی ہیں، وہ دہشت گردی سکھائی، جبکہ یہ اٹیک پوزیشن پہ نہیں، ڈیفینس پوزیشن پہ. تو اب آپ فیصلہ کر کے بتائیے
کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. چائنا کی بارڈر پر ہمارے ہندوستانی سپاہیوں کو چائنا نے قتل کیا, گلا دبا کے مارا. کس نے مارا؟ چائنا نے آ کے مارا. کہاں؟ ہمارے گھر میں. فیصلہ یہ کر کے بتاؤ کہ دہشت گرد کون ہے؟ جو گھر میں جا کے مارے یا جو گھر سے نکل کے جا رہے مارنے کے لیے؟ فیصلہ کرو. تو یہی تو فیصلہ کرو گے کہ چائنا مارنے کے لیے آیا ہے, ہم مارنے کے لیے نہیں گئے تھے. تو اتنا تو مان لو نا کہ جو گھر میں رہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا, جس کے گھر پہ حملہ کیا جائے تو حملہ. سمجھو نا اسلام کی پریبھاشا کیا ہے. سمجھو نا اسلام کی پریبھاشا کیا ہے. نبی نے حملہ نہیں کیا ہے, نبی پر حملہ ہوا ہے. نبی تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. شاید یہی راز سربستہ تھا کہ جب امام حسین کربلا پہنچے, بات آ گئی تو کہتے چلو, کربلا پہنچے تو بنی اسد کو بلایا, 70,000 درہم میں زمین کا سودا کیا. غلط فہمی نہ پیدا ہو. یہ جاگیردارانہ مزاج ہوگا کہ علی اکبر کو جاگیردار بنانے کے لیے زمین خریدی. ارے جس کے نصیب میں جنت کی جاگیر ہو اسے زمین کی جائیداد نہیں چاہیے. علی اکبر کی جاگیرداری کے لیے نہیں خریدی گئی. یہ جہالت کے فلسفے ہیں جو تڑی باہر سے آتے ہیں. علم کے فلسفے سنو. علی اکبر کو جاگیردار بنانے کے لیے نہیں, حسین زمین خرید رہے تھے, خرید کے خیمے لگا کے بیٹھ گئے. اب اگر حسین حملہ کریں گے تو تاریخ کچھ اور لکھے گی. حسین پر حملہ ہوگا. اور دنیا نے اپنی کھلی ہوئی نگاہوں سے دیکھا. 2 گروہ بن گئے, ایک اللہ کا گروہ جسے حزب اللہ کہتے ہیں, ایک شیطان کا گروہ جسے حزب الشیطان کہتے ہیں. ایک خودی والے تھے, ایک خدا والے تھے, ایک اللہ والے تھے, ایک شیطان والے تھے. جو اللہ والے تھے وہ عبادتیں کر رہے تھے, لفظ بدلوں, جو اللہ والے تھے وہ کردار کا سائیکل کر رہے تھے. جو شیطان والے تھے وہ تلوار کا سائیکل کر رہے تھے. دونوں طرف سے تیاریاں ہو رہی تھی. خدا والے بھی تیار تھے, خودی والے بھی تیار تھے, مگر سب سے پہلے خودی والوں نے پہلا تیر کمان پہ چڑھایا, حملہ کیا اور کیا کہا, ایک قوم گواہ رہنا. کیا ہے بسر صاحب کے جملے تاریخ میں, ایک قوم گواہ رہنا. سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. جس کو لوگوں سے انعام چاہیے تھا وہ خودی والا تھا. جسے خدا سے انعام چاہیے تھا اس نے سب سے پہلے جسے بھیجا کہ پروردگار گواہ رہنا, سب سے پہلے اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں, صورت میں, کردار میں, رفتار میں, گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے. جسے دنیا سے انعام چاہیے وہ دنیا کو گواہ بناتا ہے, جسے خدا سے انعام چاہیے تو خدا کو گواہ بنا رہا تھا. میں سب سے پہلے بھیج رہا ہوں. مولا آپ نے زمین خریدی کیوں؟ کیا زمین خریدی اس لیے ہے کہ حسین اپنے گھر میں بیٹھا ہے, پیسر ساتھ آ کے حملہ کر رہا ہے. جب تاریخ پڑھنے والے دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا حسین لڑنے نہیں گئے تھے, حسین تو زمین خرید کے بیٹھے ہوئے تھے. تم نے حملہ کر کے دہشت گردی کو پنپایا ہے. سلام پڑھنے محمد اور آل محمد. یہ 12 آیتیں وہ ہیں جو کہہ رہی تھی کہ جہاد کرو مگر کن سے؟ جو تم سے لڑے. ہر ایک پر حملہ کرنے کی بات نہیں ہے. حیث ثقفتموہ, ان کو قتل کر دو جہاں پاؤ. اس کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ انہوں نے اتنا پریشان کیا ہے, اتنی قتل و غارت گری کی ہے کہ آپ کو مسلمان عاجز آ چکا ہے. اب کہتا ہے کہ ان کو قتل کرو. یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ مسلمان قتل پر آمادہ ہو جائے. اتنا ظلم نہ کرو کہ یہ مجبور شجاعتوں کو دکھانے لگ جائے. اس بات سے ڈرو کہ کہیں تمہارے ظلم کا طوفان اس منزل پہ نہ چلا جائے کہ اس کی مجبوری اسے شجاعت کی منزلوں میں ڈھکتے ہیں. جیسا کہ ہوا کفر و شرک نے چاروں طرف سے جب نبی کو گھیر لیا تو پھر نبی نے کردار کے ساتھ انہیں جواب دینا شروع کیا. 12 آیتیں واضح ہو گئی, جہاد کی طرف کہہ رہی ہیں. مگر کون سا جہاد؟ ڈیفینس پوزیشن پہ, اٹیک پوزیشن پہ.
8 آیتیں وہ ہیں جس کا تعلق عذاب سے، امت مسلمہ پر عذاب، امت غیر مسلمہ پر عذاب نازل ہوگی۔ آپ یہ بتائیے عذاب کس پر آتا ہے؟ مجرموں پر عذاب آتا ہے۔ کسی ساہوکار پر ایمان آئے تو عذاب آئے گا، کسی صاحب ایمان پہ عذاب آئے گا۔ پڑھو قرآن، دیکھو قرآن، معلوم کرو قرآن سے یہ جو عذاب کی آیتیں ہیں، ہم انہیں جہنم میں ڈالیں گے، ہم ان کی زمین، ہم ان کے وجود کو جلائیں گے، ہم ان کی جلد کو بدلیں گے، پھر عذاب کریں گے۔ جو بار بار عذاب کا مزہ چکھوایا گیا ہے، کس سے چکھوایا گیا ہے؟ مجرموں پر، کو ظالموں پر نہیں توجہ کر رہا ہے۔ کس کو عذاب آئے گا؟ مجرم پر، ظالم پر۔ عذاب یعنی سزا، سزا کسے دی جاتی ہے؟ مجرم کو۔ ایمان سے بتائیے کسی مجرم کو سزا دینا دہشت گردی ہے؟ میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ اگر مجرموں کو سزا دینا دہشت گردی ہے تو پھر ہر ملک کو چاہیے کہ عدالتوں پہ تالے لگوا دے، جیلوں کو بند کر دے۔ پھر تو نہ جیلوں کی ضرورت ہے نہ عدالتوں کی ضرورت ہے، نہ جیلوں کی ضرورت ہے نہ عدالتوں کی ضرورت ہے۔ کس بات کی ضرورت ہے؟ جب مجرم کو مارنا دہشت گردی ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، بندہ بندے کو جرم کی سزا سنائے تو عدالت، خالق مخلوق پر عذاب کی بات کرے تو دہشت گردی۔ خالق مخلوق پر عذاب کی بات کرے تو دہشت گردی۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ سزا نہیں دے سکتا، اور یہ جسے چاہے سزا دے، چاہے بے گناہی کو سزا دے دے، جسے چاہے سزا دے دے۔ عجیب مصیبت ہے میرے عزیزوں، یہ دہشت گردی۔ 6 آیتیں 12 اور 8 20۔ میں اس آیت میں نہیں جانا چاہتا، آگے اور بھی باتیں ہیں لیکن تفصیلات کا وقت نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وقت بھی نہیں ہے میرے پاس، اور میں جس موضوع لوگ کہیں رائے فاطمی میں آئے تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے چلے گئے۔ میری وقت کی ضرورت نے مجھے یہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد عالم۔ میں موضوع سے ہٹا ہوں آپ کی خواہش کا احترام کرنے کے لیے، ذرا اس بات سے مجھے محسوس کیجیے گا، یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ صاحب وہ موضوع سے ہٹ گئے تھے۔ موضوع سے ہٹنا مجبوری ہے۔ 6 آیتیں وہ ہیں کہ جس میں مسلمان کو غیر مسلمان سے رابطہ رکھنے کے لیے منع کیا۔ مسلمان کو کہا گیا ہے کہ تم غیر مسلمان سے رابطہ مت رکھو۔ اس رابطے کی علماء نے 3-4 تصویریں بتائی۔ مدارات یعنی ان سے سلام دعا بول چال ہائے ہیلو آج کی زبان میں، اس سے منع نہیں کیا، کیا یہ کر سکتے ہیں؟ معاملات، خرید و فروخت لینا دینا، اس سے بھی منع نہیں کیا ہے۔ نہ مدارات سے منع کیا ہے نہ معاملات سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ منع کس سے کیا ہے؟ موالات سے منع کیا ہے۔ موالات کیا ہے؟ کہا ان سے شادی بیاہ نہیں رچا سکتے، یہ دہشت گردی۔ آپ جو دھرم پریورتن کے مسئلے پر بول رہے ہیں وہی تو قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ تو آج قانون بنا رہے ہیں کہ کوئی کسی مذہب میں دوسرے والا داخل نہ ہوگا، یہ اور بات ہے کہ قانون آپ بنا کے سمیٹ بھی رہے ہیں، اور تمہارے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، آپ لے لیجیے، ایسے مسلمانوں کی ہمیں ضرورت بھی نہیں جن کے سمجھ میں اسلام نہ آئے۔ اب اتنا یاد رکھیے گا جو اسلام کا ہو کہ اسلام کا نہ ہوا وہ آپ کا کیا ہوگا، یہ اب ابھی آپ سمجھیے گا۔ تو کس چیز سے منع کیا؟ مدارات سے نہیں، موالات سے نہیں، مدارات سے معاملات سے نہیں بلکہ مدارات سے منع کیا گیا، بلکہ موالات سے منع کیا گیا۔ موالات کا مطلب کیا ہے؟ کہا وہ ان سے شادی کرنا نہ چاہنا، ایک بات، کہا جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے رابطہ نہ کرنا، ان سے منع کیا گیا، اس کے علاوہ کسی سے منع نہیں کیا گیا۔ اچھا اب مجھے آپ فیصلہ کن جملوں میں جواب دیں۔ اگر اسلام میں یہ حکم کلی طور پر ہوتا کہ مسلمان کا غیر مسلمان سے رابطہ رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا ان کے ساتھ کچھ بھی جائز نہ ہوتا، تو ہماری مرجعیت میں سب سے بڑا شیعہ مرجع
عیسائیوں کا سب سے بڑا پوپ اور پادری جب عراق گیا تو مرجع وقت نے اس کا احترام کیا کہ نہیں؟ چھوٹا موٹا ملا دکھ سکتا ہے نا، جو مسند مرجعیت میں جلوہ افروز ہے، اگر وہی اسلام پر عمل نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ نہیں اور کیا پہچانیے اس شخص کی عظمت کو. میں آغا سستانی کی بات کر رہا ہوں، ان کی عظمتوں کو پہچانیے. جب آغا سستانی اپنا علاج کرنے کے لیے لندن گئے علاج کرنے کے لیے بہت دنوں تک وہاں رہے، تو امریکہ اور لندن کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مرجعیت غیبت میں آ گئی ہے تو امت بہک گئی ہوگی. یہ یہاں رہے ہیں تو قوم ختم ہو گئی ہوگی، قوم ختم ہو گئی. اچھا انہوں نے بھی اپنی جیسی قوم سمجھی کہ موسیٰ چند دن کے لیے گئے تو قوم رہ گئی ہے نا، اور گوسالہ پرست ہو گئی. انہوں نے سوچا، کہتے ہیں آغا سستانی جب عراق آنے لگے تو اعلان کیا کہ پورے عراق میں یہ منادہ کر دو کہ ہر آدمی کو ایئرپورٹ پہ پہنچنا. جب ہوا لوگوں کے کیا آغا اپنا احترام کروانے کے لیے پوری قوم کو بلا رہے ہیں، کہ اپنا احترام کرنے کے لیے نہیں بلا رہا ہے، اس سوئے ہوئے ضمیر کو مرجعیت کی طاقت دکھانے کے لیے. کہتے ہیں وہ شخص جو پادری تھا آیا، جو کبھی پیدل نہیں چلتا تھا، وہ اس گلی میں آیا جہاں رہتے تھے، اور ان کے گھر کو دیکھ کے حیرت کرنے لگا کہ میں بھی بڑا پادری ہوں مگر میرا گھر اور ان کے گھر میں بڑا فرق ہے. وہ محسوس کر رہا تھا کہ میرے پاس دولت ہے، یہاں علم کے چراغ جلتے ہیں. آیا آنے کے بعد آقا نے کہا بسم اللہ آگے بڑھیے. کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے آگے بڑھ جاؤں؟ نہیں توجہ کیا آپ نے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے آگے بڑھ جاؤں؟ آپ کے احترام کے تقاضے یہ ہے کہ آپ آگے چلیے، میں پیچھے چلوں گا. دنیا آج کہتی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تم کہتے ہو جب امام آئیں گے عیسیٰ چرخ چہروں سے آئیں گے آگے ہوگا. دنیا نے کہا ایک منظر عراق میں دکھا دوں، دوسرا منظر مدینہ میں دے. یہ احترام سے کہا اس سے آگے بڑھی، کہا یہ ممکن نہیں ہے، آپ آگے چلیے. نہیں لفظ بدل دوں میرے دلوں. کائنات دیکھے تو صحیح، ایک ہے مریم کے بیٹے کا نمائندہ، ایک ہے فاطمہ کے بیٹے کا نمائندہ. مریم کے بیٹے کا نمائندہ پیچھے ہٹ کے بتا رہا ہے آگے چلنا صرف اولاد فاطمہ ہے. صلوات پڑھیں محمد. مسلمہ کا غیر مسلمانوں سے رابطہ رکھنا جائز نہ ہوتا تو سطح مرجعیت پہ بیٹھنے والا ذمہ دار انسان نہ اس کا احترام کرتا، نہ اسے کلیجے سے لگاتا، نہ اپنے دسترخوان پر بٹھاتا، نہ وہ بعد میں جا کے یہ بیان دیتا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں روح عیسیٰ سے ملاقات کرتا. یہ وہی شان ہے، یہ وہی شان ہے. جب آقا خمینی پیرس سے واپس آ رہے تھے تو ایک ایئر ہوسٹس تھی جو انہیں دیکھے جا رہی تھی. کسی نے ٹکر مار کے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ عیسیٰ ہیں جو زمین پر آ چکے ہیں. یہ علماء میں انبیاء کی جلوہ نمائی کیسے نظر آ رہی ہے؟ آج میرے جلوہ باتیں ہو جائے. یہ علماء میں جلوہ نمائی کیسے نظر آ رہی ہے؟ ہاں یہ وہی تو ہے جسے معصوم نے کہا صاعنا لنفس مطیعا لامر مولا. یہ وہ لوگ ہیں جو اطاعت امر خدا و رسول کرتے ہیں. یہ وہ ہیں جو خواہشات نفس کا گلا گھوٹ دیتے ہیں. یہ وہ نہیں ہیں کہ جو دولت کے چکر میں گھومتے ہو. دولت
ان کے قدموں میں طواف کرتی ہے، یہ علم کے اجالے کائنات میں پھیلاتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد بس میں نے گفتگو ختم کر دی۔ جب یہاں تک آئے گا تو بات آپ کو اور ایک بات پہنچا دوں تاکہ بالکل بات واضح ہو جائے۔ جب نبی رحمت کہاں ہے؟ مدینے میں، بار بار ان پر حملے ہوتے ہیں، نبی رحمت مدینے میں جواب دیتے ہیں۔ 8 ہجری کو مکہ فتح کرنے کا وقت آ گیا، مکہ فتح ہونے کی 10,000 سپاہیوں کے ساتھ پیغمبر مکے میں داخل ہوئے، ہر گھر کو جائے امن قرار دے دیا، ہر گھر۔ حد یہ ہے کہ بیت ابو سفیان کو بھی آگے جو یہاں بھی پناہ لے لے گا اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا، مکمل معافی کا اعلان ہو گیا۔ جبکہ اصحاب نبی کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، بہت زمانے کے بعد ہمیں ہاتھ کھولنے کا موقع ملا ہے، یا نبی اللہ اب تو ہاتھ کھولنے کا موقع ملا ہے، اب تو دے دیجئے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا، اب تو ہاتھ کھولنے کا موقع ملا، مگر پیغمبر نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، یا نبی اللہ آج طاقت تھی، کفار کا قلعہ خما کرنے کا وقت تھا، آپ نے اصحاب کو اجازت کیوں نہیں دی؟ اصحاب کو یہی پاٹ پڑھانا تو ضروری تھا۔ طاقت ہونے کے بعد حملہ کرنا کمال نہیں ہے، طاقت ہو تو معاف کر دینا کمال ہے۔ آؤ نا، پڑھو نا نبی کی سیرت، سمجھو نا نبی کا کردار۔ جتنی طاقت میں پیغمبر اسلام تھے، چاہتے تو ایک بھی کافر نہ بیٹھتا مکے، مگر کہا نہیں۔ اور یہیں سے وہ اعتراض ہوتا ہے جہاں کل میں نے گفتگو چھوڑی تھی، وہیں سے رب دے کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ پوری گفتگو انا دینے کل کوثر پہ ہوگی، جو تینوں دنوں کو سمیٹ اور نچوڑ میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا۔ پر یہاں سے مجھے جب کل میں نے کہا تھا کہ فتح کا جو مسئلہ تھا، حق شہزادی کو نہیں دیا گیا، کس نے نہیں دیا یہ آپ کو معلوم ہے، مجھے پوری فتح کی تاریخ نہیں پڑھنی ہے، مگر ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب، دور حکومت اولا میں فتح واپس نہیں کیا گیا، دور حکومت ثانیہ میں نہیں واپس کیا گیا، دور حکومت ثالثہ میں نہیں واپس کیا گیا، مگر دور حکومت رابعہ تو آپ کا تھا، مولا علی کا تھا دور حکومت۔ تو خود مولا نے اپنے دور حکومت میں فتح واپس کیوں نہیں لیا یا واپس کیوں نہیں دیا؟ آپ کہیں گے شہزادی نہیں تھی، شہزادی نہیں تھی، ان کے وارث تو تھے، حسنین شریفین تھے، زینب العالیہ مقام تھی، بیٹی تھی، بیٹیاں تھیں، انہیں دیا جا سکتا تھا نہیں۔ تو علی نے فتح واپس کیوں نہیں دیا؟ خود مولا کائنات نے اس کی وضاحت کی ہے، اقوال معصومین میں یہ بات موجود ہے۔ مولانا نے فرمایا، علامہ نجم العالیٰ میں بھی فقرے موجود ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ہم عہدہ خلافت و امامت پر دوسروں کا حق دلوانے آئے ہیں، اپنا حق لینے نہیں آئے۔ شکر گزار ہوں میں آپ کو سبحان اللہ کی، آپ کی تعریف کی اور آپ کی اس حوصلہ افزائی کا میں دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں، مگر میں خطابت کرنا چاہتا ہوں، مغالطہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ مولا نے فرمایا، بالکل مولا کا کلام اپنی جگہ ہے، مگر جس کو علی پر اعتراض ہے وہ علی کی بات کیوں ماننے لگا؟ نہیں، محسوس کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جس کو اعتراض ذاتی علی پر ہے، اس کا اعتراض ہم پر تھوڑی ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ علی نے کیوں نہیں دیا فتح، وہ علی کی اس بات سے متفق نہیں ہوگا، حالانکہ اس کی تقدیر ہے کہ وہ علی کی بات سے متفق نہیں ہو رہا، مگر ہماری مجبوری ہے کہ ہم دلائل کی روشنی میں انہیں سمجھائیں کہ جس کا اعتراض علی پر ہے، اگر وہ علی سے متفق نہیں ہے تو نبی سے تو ہے۔ واضح ہو جائے، نبی سے تو ہے۔ تھوڑا سا تاریخی پس منظر پیش کرو، نبی کہاں تھے؟ مکے میں، مکے سے ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ مدینے میں۔ تو نبی کا بچپن کہاں گزرا؟ مکے میں۔ ماں باپ کا سایہ کہاں رہا؟ مکے میں۔ دادا کی پرورش کہاں رہی؟ مکے میں۔ ابو طالب کا ساتھ کہاں رہا؟ مکے میں۔ تو مانتائیں مکے میں، ابوت مکے میں، پیار مکے میں، بچپن کی محبت مکے میں، سارا کچھ مکے میں تھا کہ نہیں؟ تو اب یہ بتاؤ کہ مکے میں نبی کا پشتینی گھر تھا کہ نہیں؟ اگر کسی مورخ میں دم ہو تو لکھے کہ نبی کرائے پر رہتے تھے، نبی مکے میں رہتے تھے کہ نہیں؟ نبی کا پشتینی گھر مکے میں تھا کہ نہیں؟ تھا۔ جب نبی مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کر گئے تو اس گھر کا کیا ہوا؟
لوگ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، اگر کوئی وارث نہیں ہے پیچھے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ملتا ہے تاریخ میں کہ پیغمبر اسلام نے کفار و مشرکین کی امانت مولا کائنات کو دی اور کہا کہ یہ واپس دے کے آ جانا، یہ نہیں کہا کہ میرا گھر بھی بیچ کے چلے آنا، کہا کہ گھر کا سودا کر کے چلے آنا، کسی کو کرائے پہ اٹھا کے چلے آنا، کچھ کہا؟ تاریخ بالکل خاموش ہے۔ نبی نے اپنا گھر چھوڑا، پشتینی گھر چھوڑا، جہاں مامتا گزری، جہاں بچپن گزرا، جہاں باپ کی تمنائیں گزری، جہاں دادا کی آرزویں گزری، جہاں ابو طالب کا پیار گزرا، وہ ساری چیزیں، وہ گلیاں، وہ کونے، وہ زینے، وہ سارے دروازے پیغمبر نے چھوڑ دیے، مکے چلے گئے۔ اب جب مکے میں 10,000 کی فوج کے ساتھ نبی رحمت داخل ہوئے ہیں تو اصحاب نے پھر کروٹ لی، یا نبی اللہ چلیے، اب طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے، تلوار ہمارے پاس ہے، لشکر ہمارے پاس ہے، وہ پشتینی گھر جس پہ کافروں نے قبضہ کر لیا ہے لے لیا جائے۔ دیکھیں شریعت بھی منع نہیں کرتی، شریعت کا قانون یہ کہ آپ کا مال اگر کوئی چرا کے لے گیا ہے 10 سال کے بعد بھی اگر آپ کو اپنا مال دکھ جائے، شریعت کہتی ہے آپ لے لو واپس، چونکہ آپ کا حق ہے۔ تو پیغمبر کا حق تھا، پیغمبر لے سکتے تھے، مگر پیغمبر نے اصحاب سے کہا خبردار ہم مکے کو فتح کرنے آئے ہیں، پشتینی گھر لینے نہیں۔ ہم پشتینی گھر لینے کے لیے نہیں آئے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا ہم گروہ انبیاء کو نبوت اس لیے نہیں دی جاتی کہ اپنا حق واپس لے لے، اس لیے دی جاتی ہے کہ مظلوموں کا ان کا حق واپس دلائیں۔ اے امت مسلمہ فیصلہ کر کے بتا، اگر کل نبی نے اپنا پشتینی گھر کافروں سے لے لیا ہوتا تو علی نے بھی فتح کو منافقوں سے لے لیا۔ جانشین مصطفیٰ کا نام، وہی سیرت جو نبی کی تھی وہی سیرت علی کی تھی۔ نہ نبی نے پشتینی گھر واپس لیا، اور کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا نبی کا، سید قریش تھے، نبی کا خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں تھا، یتیم عبداللہ ضرور تھے مگر کوئی غریب نہیں تھے، بلکہ پیغمبر اسلام کے آبا و اجداد کا ایک معیار تھا، حرم کی تربیت آپ کے پاس تھی۔ یہ اور بات ہے کہ جس ابو طالب نے آب زمزم کو پینے کے لائق بنانے کے لیے 2 سال تک قرضے لے کر اپنی دولت لٹا کر پینے کے لائق بنایا، وہ تو امت مسلمہ کی نظر میں کافر کہلاتا ہے جو حرم کی کمائی سے شراب پی رہے ہیں، اور اس وقت تو حرم خدا کی زمین کو رقص و سرور کا اڈا بنا دیا ہے۔ آج تو امت کو خود تعجب ہو رہا ہے کہ نبی کی سرزمین پر یہ رقص و سرور کیسا، نبی کی سرزمین پر یہ ناچ گانا کیسا، نبی کی سرزمین پر جس سرزمین پر نبی نے عفت کا درد دیا، حیا کا درد دیا، وہاں بے حیائی ہو رہی ہے، جس زمین پر نبی نے حجاب کا درد دیا وہاں بے حجابی ہو رہی ہے، جہاں مسلمان بنایا ہے وہاں کافرانہ رواج، وہاں مشرکانہ رویے پنپ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ اسلام پر کیسا وقت آن پڑا ہے کہ جب لوگ اسلام کا نام لے کر اسلامی سرزمینوں پر بے حیائی کا ننگا ناچ نہ، کیا نبی کی روح مجروح نہیں ہو رہی ہوگی؟ یہ انہی بے غیرت بے حیا مسلمانوں نے اسلام کو بدنام کروایا ہے، انہی ضمیر فروشوں نے اسلام کو بدنام کروایا ہے۔ اور ہاں وہ سرزمین جو نبی کی ایک لوتی بیٹی کو ایک روزہ نہ دے سکی، جس کی قبر پہ سایہ نہیں ہے، جس کی قبر پہ کوئی چراغاں کرنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، وقت کا امام ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ہم شب جمعہ زیارات پہ نکلتے ہیں،
یقیناً دل کہتا ہے کہ وقت کا امام بھی شب جمعہ زیارت قبور سے نکلتا ہوگا، میرا مولا کربلا جاتا ہوگا، آگے شام روزہ دیکھتا ہوگا، عراق جاتا ہوگا، کاظمین میں آگے شام روزہ دیکھتا ہوگا، ایران کی سرزمین پر مشہد مقدس میں السلام علیکہ ایھا الامام الغریب کہہ کے سلام کرتا ہوگا، مگر علی شان روزہ دیکھتا ہوگا۔ حد یہ ہے کہ علماء کے علی شان روزے بنے ہوئے ہیں۔ امام خمینی دامت برکاتہ کا روزہ علی شان بنا ہوا ہے، آج بھی دنیا وہاں زیارت کے لیے جاری، مگر یہی امام وقت کا میرا مولا جب قبر فاطمہ پہنچتا ہوگا تو تڑپ کے یہی کہتا ہوگا، اے پروردگار مجھے کس نے ظہور دے دے، میری ماں کی قبر ہے جس پہ کوئی چراغ کرنے والا نہیں، جس پر کوئی سایہ کرنے والا، مظلوم بی بی، کائنات کی مظلوم ترین بی بی، ابھی باپ کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا کہ دشمن آگ لکڑیاں لے کے در زہرا اور فاطمہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب والنہا، صبت علی الایام سرن علی بابا، آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے، دنوں پہ پڑھتے تو مثل شب تاریخ۔ وظائف فاطمیہ کے ایام ہے، شہزادی چاہتی ہیں کہ دنیا میرا ذکر کرے، دنیا میرے مصائب بیان کرے، دنیا میری مظلومیت کو بیان کرے۔ کرامات فاطمیہ ایک کتاب ہے، اس میں ایک معجزے کے طور پر واقعہ لکھا ہوا ہے۔ غالباً دبئی کا ایک شیخ تھا، بہت بڑا تاجر تھا، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، وہ کہتا ہے میری تمام دولت ایک طرف مگر میری بیٹی، میری چہیتی بیٹی، سب سے جب گھر سے نکلتا تھا تو اسے دیکھتا تھا، پہنچتا تھا تو کلیجے سے لگاتا تھا، بار بار ٹیلی فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرتا تھا۔ ایک دن اس کو خبر آئی کہ جلدی سے گھر چلا، تیری بیٹی بیمار پڑ گئی ہے۔ کہا کیا، ابھی تو صحیح سالم چھوڑ کر آیا تھا، کیسے بیمار ہو گئی؟ کہا ایک سکہ ہے، وہ جو کھیل رہی تھی، کھیلتے کھیلتے نگل گئی ہے، اس کے حلق میں وہ سکہ پڑ گیا ہے۔ جلدی سے آیا، ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، اس نے کہا اسے فرانس لے جاؤ، وہاں اس کا علاج ہوگا۔ فرانس لے کے گیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹر نے ایک پرچہ نکالا، کہا اس پر لکھ کے دو، ہم یہ سکہ نکال تو دیں گے مگر دو صورتیں ہیں، یا تو یہ بچی کبھی بول نہیں پائے گی یا یہ بچی دنیا سے رخصت ہو جائے گی، تم یہ وعدہ کرو کہ اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں لوگے۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، مگر وہ کہتا میں نے نبی رحمت کے روزے کی جانب نظر کی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کی بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، مولا میری بھی ایک بیٹی ہے، مولا جتنا آپ اپنی بیٹی کو چاہتے تھے نا میں بھی اپنی بیٹی کو چاہتا ہوں، مولا میں وعدہ کرتا ہوں اگر آپ نے میری بیٹی کو شفا دے دی نا تو میں زندگی بھر آپ کی بیٹی کا غم مناتا رہوں گا، زندگی بھر ادائے فاطمیہ کرتا رہوں گا، میں اسے ادائے حسین بھی منعقد کروں گا تو فاطمہ کے مصائب سننے کی خواہش کروں گا۔ اے نبی رحمت میری دعا قبول کر لیجئے، نہ جانے کس انداز سے دعا کی ہے، روزے رسول کی جانب نظر کی ہے، ابھی کچھ دیر میں ابھی دعا تمام ہوئی تھی کہ ایک آدمی چیختا ہوا آیا، بھائی جلدی آؤ معجزہ ہو گیا، تمہاری بیٹی بولنے لگی، تیزی سے دوڑتا ہوا گیا، نبی رحمت کے روزے کی طرف نگاہ کر کے کہتا مولا شکریہ، وہ یہ کہہ کے پہنچا اپنی بیٹی کے قریب، بیٹی کو دیکھا، کلیجے سے لگایا، رخسارے کو چوما، پیشانی کو چوما، پوچھا بیٹی کیا ہو گیا؟ کہ ایک معظمہ آئی تھی، آہستہ سے میری کمر پہ ہاتھ رکھا، میرے حلق سے سکہ باہر آ گیا، مگر جاتے جاتے اس معظمہ نے کہا ہے اے بیٹی تمہارے بابا کو ہمارا سلام، اپنے
یہ بتا دو وہ معظمہ جس نے تمہارے کمر پہ ہاتھ رکھا تھا وہ معظمہ کیسی تھی؟ کہ بابا چہرے سے ضعیفی چھلک رہی تھی، ایک ہاتھ پشت پہ رکھا ہوا تھا، بابا لگتا ہے پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، دموں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ اے بابا بڑی آہستہ سے میرے کمر پہ ہاتھ رکھا، سکہ میرے منہ سے باہر نکلا، میں نے ان بزرگ کا شکریہ ادا کیا، مجھے آپ کو سلام پہنچانے کے لیے کہا، لو عزادارو گفتگو تمام ہو گئی۔ یہ وہی فاطمہ ہے جس کی پسلیاں توڑ دی گئی ہے۔ موت کے اس بانی فرماتے ہیں اِذْ رَزَّا تِلْكَ الْعَدْلَ الزَّكِيَّةَ رَضِيَّةٌ لَا مِثْلَهَا رَضِيَّةٌ۔ آخر کتنے ہزاروں سن لو، 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں ہڈیوں کا چورا ہو گیا ہے۔ پہلا مقام وہ ہے جب علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگا، تاریخ کہتی ہے برچی کا پھل اتنا وزنی تھا، علی اکبر کے سینے میں پہنچا تو سینے کی ہڈیوں کو توڑ کے چکنا چور کر کے جگر میں پیوست ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے جب حسین ابن علی شہید ہو گئے، پسر سعد کہتا ہے ابھی گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے گئے، 10 بھاری بھرکم جوان نکالے گئے۔ کسی نے پوچھا پسر سعد کیا ارادہ ہے؟ کہا لاشوں کے پامال کرنے کا ارادہ ہے۔ عرب کے قبیلوں کی غیرتیں اجاگر ہونے لگی، غیرتیں بیدار ہونے لگی، بنی اسد کے قبیلے والے آگے بڑھ گئے، ہم نے حبیب کو قتل ہوتے تو دیکھ لیا مگر یہ قبیلے کے ساتھ انصاف نہیں ہے، یہ قبیلے کی بے حرمتی ہے کہ اس کے شہید کا جنازہ اس کی نگاہوں کے سامنے پامال کیا جائے۔ ایک ایک شہید کے غیرتدار قبیلے آتے گئے، اپنے اپنے شہیدوں کے لاشوں کو ہٹایا جاتا رہا۔ تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے بنی ہاشم کے شہزادوں کے بھی ننیحالی رشتہ دار آنے لگے، مگر باقی رہ گیا تو حسین کا جنازہ، فاطمہ نے چکیا پیٹ کے پالا تھا، دل بند زہرا کا جنازہ، ارے 10 بھاری بھرکم گھوڑے جب تلاشیاں گھر میں دوڑائے گئے، ہڈیوں کا چورا ہو گیا۔ یہ 2 واقعے تھے، ایک علی اکبر کا سینہ، ایک حسین کا جنازہ، اور تیسری ساتھ فاطمہ زہرا کی تھی۔ ارے جب چلتا ہوا دروازہ پہلے فاطمہ پہ گرا ہے، لست ادری خبر المسمار سنسد رہا خزینت الاسرار۔ موت کے بعد مجھے نہیں معلوم دروازے کی کیر نے کیا کیا، مگر اتنا ضرور ملتا ہے صدف عصمت طاہرہ میں دروازے کی کیر ایسے پیوست ہوئی، فاطمہ نے مرثیہ اسماء میرے محسن کے ساتھ، اسماء میرے محسن۔ اللہ وإنا إليه راجعون لن قضائه وتسليما لأمره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم یا اللہ کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، کریم مالک رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، کریم پروردگار بارگاہ سیدہ میں آنے والے تمام مومنین کی حاجات شرعیہ کو قبول فرما، حاضرین کے رزق میں برکت عطا فرما،
زمانہ پورا شعب ہے، ملت تشیع کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نصف و نابود فرما۔ کریم پروردگار ملک عزیز ہندوستان پر رحمتوں کا نزول فرما، ملک عزیز میں دہشت پھیلانے والے دہشت گردوں کو نصف و نابود فرما، ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نصف و نابود فرما، ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نصف و نابود فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما، آل سعود و آل یہود کو نصف و نابود فرما۔ کریم پروردگار مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ کریم مالک حاضرین جو بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، بانی عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانی عزا کے رزق میں برکت عطا فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جب تک زندہ رکھنا، محمد اور آل محمد کی محبت زندہ رکھنا، مالک جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا۔ کریم پروردگار ملت تشیع کا دامن علم سے لبریز فرما، ہماری قوم سے ہر قسم کی غربت و جہالت کا خاتمہ فرما۔ کریم پروردگار اور امتحان نہ لے وارث فاطمہ زہرا، وارث اسلام، نور نظر فاطمہ زہرا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان کا بس گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کا سنا کر مرحوم شجاعت حسین، مرحوم مہدی حسن، مرحوم مصطفیٰ بانو، مرحوم ریاض ہاشم، مرحوم شفاعت حسین، مرحوم زائرہ بانو، جملہ مومنوں میں مرحوم محمد کی روح کو اسلام، مرحوم سید کرار حسین کی روح کو صلی اللہ علیہ وسلم۔